اللہ تبارک و تعالی نے بنی نو انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کا سلسلہ شروع فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ مقدس سلسلہ شروع ہوا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مقدس سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے، تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، نبیوں کے سلسلے کا اختتام کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت نے واضح طور پر یہ اعلان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کے سلسلے کے آخری نبی ہیں، جس کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی متعدد روایات میں فرمایا۔ چنانچہ معروف روایت ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ ختم نبوت کا مطلب تکمیل نبوت ہے۔ صرف اختتام میں ہونا، کسی چیز کا آخر میں ہونا، اس میں کوئی خاص عظمت نہیں ہوتی، جیسے یہاں سے لکیر شروع ہوئی یہاں ختم ہوئی، صرف اختتام میں ہی فضیلت پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ اس اختتام کا مطلب تکمیل ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کے سلسلے کو مکمل فرمایا، دین آپ پر مکمل فرمایا۔ تو ختم نبوت کا مطلب تکمیل نبوت ہے، اللہ کے دین کی تکمیل کا اعلان ہے، اور یہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شرف کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل فرمائی۔ چنانچہ ایک روایت سے بھی اس کا مفہوم ثابت ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ انبیاء کرام کی مثال ایک عمارت کی مانند ہے، کہ ایک بڑی خوبصورت عمارت ہے، اس میں بڑی خوبصورت اینٹیں لگی ہیں، لیکن آخر میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ اب لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، عمارت کی خوبصورتی کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس خالی اینٹ کی جگہ کو دیکھ کر تعجب کرتے ہیں کہ یہ جگہ خالی کیوں ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ انبیاء کرام کی اس عمارت کی آخری اینٹ کی جگہ میں نے مکمل کی ہے، میں وہ آخری اینٹ ہوں اور میں نے اس مبارک تعمیر کے سلسلے کو مکمل کیا ہے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد انبیاء کرام کی جو عمارت ہے، انبیاء کرام کا جو مقدس سلسلہ ہے، اس کی تکمیل ہوئی، اور جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے تو پھر آگے اس کو جاری رکھنا عقل کے بھی خلاف ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ بھیجنے کا اعلان فرمایا۔